بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل نائب کے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کے خدمت میں آداب، احترامات اور سلام۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پھر اس خطہ کے کشیدہ صورتحال کے بارے میں آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور افغانستان میں بھی اور اس حوالے سے پاکستان میں بھی حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ جب سے طالبان نے افغانستان میں قدم جمائے ہیں، ابھی تو انہوں نے حکومت تشکیل نہیں دی ہے، بات چیت شروع ہے، لیکن طالبان کے افغانستان میں کامیابی سے لازمی بات ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں جو طالبان کے نام پہ مختلف طاقتیں تھیں، مثلا تحریک طالبان پاکستان ہے، اور تو یہ ایک قدرتی امر ہے کہ ان کی بھی حوصلے بڑھ چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر روز پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں، بلوچستان میں اور مختلف جگہوں پہ مختلف حوالوں سے دہشت گردی کے واقعات بہت تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ اس میں اس حوالے سے یا اس کے جواب میں پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کے بے خبری اور سستی پر چین سخت نالاں ہے، اور اسی وجہ سے آج چین کے کمیونسٹ پارٹی کا جو سرکاری اخبار ہے اس کا ایک تفصیلی بیان شائع ہوا ہے، اور اس میں کلم کلا واضح طور پر ایک دھمکی آمیز اور چیلنج اور وارننگ کی صورت میں بیان دیا گیا ہے کہ چین پاکستان میں سی پے کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بہت تشویش اور گہری نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ وارننگ دی ہے کہ اگر یہ حالات جاری رہے تو چین پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر اس دہشت گردی کے خلاف راست قدم اٹھائے گا، اور دہشت گردوں کے ہر لحاظ سے خواہ وہ جس نام سے بھی کام کرے ان کی بےخبری کرے گا۔ اور انہوں نے یہ کلم کلا کہا ہے کہ اگر اس دہشت گردی میں بین الاقوامی قوتوں کا کوئی ذکر آ گیا یا ان کا ثبوت مل گیا کہ وہ ان دہشت گرد کارروائیوں کو قوت پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو یا ہندوستان، انہوں نے باقاعدہ نام لے کر یہ کہا ہے، تو ان کو اس حوالے سے سخت سزا دی جائے گی اور چین ان کے خلاف کلم کلا کارروائی کرے گا۔ ناظرین، اسی یوٹیوب چینل سے ہم آپ کو میرے خیال میں کچھ 1 مہینہ پہلے یا 20 دن پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ یہاں پر اب 2 بڑی قوتوں کا ایک ابھرتا ہوا چین ہے اور ایک ڈوبتا ہوا امریکہ، ان کے درمیان مقابلہ آنے کو ہے۔ ڈوبتی ہوئی قوت وہ امریکی سامراج ہے، لیکن وہ امریکی سامراج تو ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے اپنے سامراجی کردار سے باز نہیں آئے گا، وہ ڈوبتی ہوئی بھی ہاتھ پیر مارے گا۔ چین ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے تہذیب، سویلائزیشن، اپنے خیالات بھی لائے گا، لازم بات ہے، جس کا پیسہ آئے گا، جن کی معیشت آئے گی، ان کے ساتھ ان کی سویلائزیشن بھی آئے گی۔ تو امریکہ ہر لحاظ سے اس کی روک تھام چاہتا ہے، اور امریکہ چونکہ دور ہے تو اس لحاظ سے وہ یہاں پر ہندوستانی حکومت کو، ہندوستانی انٹیلیجنس اداروں کو، ہندوستان کو وہ استعمال کرے گا کہ وہ یہاں پر چین کا راستہ روکے۔ لیکن جیسے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ چین نے بھی یہ کلم کلا کہا ہے کہ بھائی میں جو اربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں، پروسیس چل رہا ہے، تو وہ اس لیے میں نے نہیں کی تھی کہ میں آسانی سے یہاں پر کسی اور کے لیے میدان چھوڑ جاؤں اور وہ آسانی سے آ جائے اور اس پر قبضہ کرے۔
لہٰذا وہ بھی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہ ابھرتی ہوئی معیشت ہے، وہ اپنا اتنا نقصان نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج انہوں نے کلم کلا ایک بیان جاری کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو افغانستان میں ڈرامے رچائے جا رہے ہیں کہ امریکہ پہلے دوڑ لگا رہا تھا، نکلنے کو بے تاب تھا، ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں فوج نکالنے میں ایکسٹینشن لے رہا ہوں کہ مجھے کچھ اور دن صبر کیا جائے، اور ابھی تک ان کی شنید یہ ہے کہ 5-6 ہزار مسلح فورس اور میرینز اس پہ ہے، افغانستان میں ہے، اور انہوں نے 2-2.5 ہزار اور فوج بیچ کر افغانستان کے کابل ایئرپورٹ پر قبضہ کر چکے ہیں۔ طالبان نے بھی آج بیان دیا ہوا ہے کہ امریکہ بار بار اپنی بات اور اپنے عہد سے پھر رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے مئی میں کہا تھا کہ ہم نکلیں گے، پہلے 31 اگست کو کہا کہ ہم نکلیں گے، اب وہ 31 اگست کے بعد اور وہ ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے۔ تو طالبان نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ ایکسٹینشن لے رہا ہے اور اپنے بات سے پھر رہا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ طالبان اس حوالے سے بھی اپنے عہد ناموں سے پھریں گے، ان کا پاس نہیں کریں گے، اور وہ بھی اس وقت تک حکومت نہیں بنائیں گے جب تک امریکہ اپنا عہد کا پاس نہ کریں اور یہاں سے ان کا ایک ایک فوجی، ایک ایک سپاہی وڈرا نہ کرے اور چلا نہ جائے۔ اگر وہ یہاں رہیں گے تو طالبان یہ سمجھیں گے کہ امریکہ سٹل اور ابھی تک افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے اور اپنی ناکام عزائم اور اپنی غلط ارادوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایک شکوک شبہات جنم لے رہے ہیں، کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آ رہی ہے، اور رفتہ رفتہ جو بھی دن گزرتے ہیں تو اس کے ساتھ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب موجودہ وقت کے تقاضے یہ ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں پہ۔ میرے خیال میں جہاں تک پاکستان آرمی کا تعلق ہے، فوج کا تعلق ہے، تو ان کو اپنی ذمہ داری کا اور اس خطے میں حساس قسم کے نوعیت کی سیاسی تبدیلیوں کا تو اندازہ ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان کے تمام سیاسی قوتوں کو ایک ٹیبل پر لا کر جمع کر دیا اور یہ کوشش کی کہ وہ ایک نقطے پر آ کر، ایک ایجنڈے پہ آ کر پاکستان کے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب یہ پاکستان کے حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے، میرا مطلب ہے وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف سے، کہ وہ یہ نیب کے اور یہ کرپشن کے ڈرامے چھوڑ دیں۔ پاکستان کے اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ ایسے شکنجے میں آ رہا ہے کہ ان کی سالمیت خطرے میں ہے، کسی بھی طرف سے دہشت گردی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک پارٹی کا کام نہیں ہے کہ وہ موجودہ حالات میں انتظام سنبھال سکیں یا موجودہ حالات کا سامنا کر سکیں۔ یہ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہوں، سب مل کر بیٹھیں اور ان کے سامنے ایک ہی ایجنڈے ہو کہ پاکستان کے استحکام کو کیسے تقویت دی جائے، ان کو دہشت گردی سے کیسے بچایا جائے، اور خطے کی جو صورتحال ہے چائنا کسی پیک سے کیسے استفادہ کیا جائے اور امریکہ کو بھی اعتماد میں لے کر اس کو بھی دشمن نہ بنایا جائے۔ تو اس کے لیے ایک گہری اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، بحث کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی طرف ایک ہاتھ نہیں بلکہ 10 ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ابھی تک ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ نفاق ڈال رہے ہیں، کبھی کرپشن کے نام۔ لہٰذا موجودہ صورتحال میں ہم پر بہت بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہیں۔ اس وقت نفاق اور تفریق پیدا کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر اتحاد کا وقت ہے، سوچنے سمجھنے کا وقت ہے۔ لہٰذا تمام سیاسی قوتوں کو اور غیر سیاسی قوتوں کو، میرا مطلب ہے غیر سیاسی قوت کی ملٹری اور ایجنسی کی قوتوں کو مل کر بیٹھنے، آپس میں اتحاد کرنے، آپس میں رابطہ کرنے، ایک نقطے پر اپنے تمام خیالات کو ملحوظ خاطر اور مرکوز کر کے
ایک بات آگے بڑھانی ہے تاکہ پاکستان کی سالمیت بھی رہے، خطے کی صورتحال میں امن و امان بھی رہے، اور پاکستان اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور ذمہ داری کا ثبوت دے، تاکہ چین جیسے ملک کو اپنی سیپیک، اپنی معیشت کے پروجیکٹ کے حوالے سے ایسے بیانات نہ دینے پڑے۔ اگر آپ ان بیانات پر سوچیں تو یہ تو ایک ہمارے لیے بھی تھریٹ کا مقام ہے، ہمارے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے چینی بھائیوں جو وہ ہمارے لیے اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، ہمیں طاقت دے رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت تک نہیں کر سکتے، اور پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، مسلسل واقعات ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آج انہوں نے مجبور ہو کر ایک زبردست وارننگ، ڈائریکٹ کلم کلا وارننگ جاری کی ہے بڑے طاقتوں کو بھی، اور پاکستان کے حوالے سے ان دہشت گرد قوتوں کو، بلکہ یہاں تک BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی کو بھی انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے۔ اس حوالے سے چائنا تمام پڑوس کے ملکوں کے ساتھ اپنی بات چیت جاری رکھی ہوئے ہے تاکہ ان کے پروجیکٹ جاری رہیں، خواہ وہ ایران ہو، ترک ہو، یہاں تک کہ وہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ بھی اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس پر آمادہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے پڑوس کے ممالک میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ طالبان تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا وہ وقت کے تقاضوں کے بدلنے کے ساتھ وہ اپنے بات پر قائم رہ سکیں گے، یا پاکستان میں جو مختلف گروپس ہیں اور افغانستان میں جو طالبان بسر اقتدار آئے ہیں، تو یہ آٹومیٹیکلی یہ ایک عام سی بات ہے کہ ان قوتوں کو شہ ملے گی، یہاں پر ان قوتوں کو شہ ملے گی کہ اگر افغانستان میں طالبان جیسے کمزور قوت اپنے بل بوتے پر امریکہ کو یا امریکہ کے اشرف غنی جیسے ساتھیوں کو شکست دے سکتے ہیں، تو ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ قوتیں ابھریں گی۔ لہٰذا ابھرتے ہوئے یا ابھرنے سے پہلے ہم نے کیا پلاننگ کی ہے تاکہ ان کو دبایا جا سکے اور چین کے بعد کا بھی برہم رکھا جا سکے، اور ان کے پروجیکٹ پہلے کی طرح معمول کے مطابق جاری و سارے رہیں، پاکستان کے ترقی میں اضافہ ہوتا رہے، اور چین کا بھی کام بنتا رہے۔ جو انہوں نے اربوں ڈالر لگائے ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ پانی میں بہہ سکے اور اس کے تمام پروگرام ناکام ہو جائے۔ لہٰذا اس وقت ہمارے پاکستان کے حکومتوں کے، پاکستان کے حساس اداروں کے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے بہت اہم ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ غیر سنجیدگی چھوڑ دیں اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، بجائے اس کے کہ اس پر وقت ضائع کریں کہ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کریں، خدا کے لیے اب یہ چیزیں، یہ ڈرامے بند کر دیں اور بیٹھ لیں، اور پاکستان کے ارد گرد کے حالات کا تقاضا ہے اور ان حالات کو وہ سنجیدگی سے لیں، ملک میں امن و امان قائم کریں، اور اس حوالے سے اگر یہ ضروری ہو تو اپنے کچھ ایسے تحفظات، اپنے کچھ ایسے مطالبات، اپنے کچھ ایسے خواہشات سے بھی ہاتھ دھو لیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ آخر اس ملک کو قوم زندہ رہے گا تو ہمارے مفادات کو تحفظ ہوگا، اگر یہ زندہ نہیں رہے گا، اس میں استحکام نہیں آئے گا، تو ہم سب بری طرح ہم پر اثرات ہوں گے۔ خاص کر اس حوالے سے میں اپنے پختون خطے کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو سیاسی لوگ ہیں، وہ عوامی نشر پارٹی ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، وہ ہمارے شیرپاؤ صاحب ہیں، وہ پیپل جو بھی ہیں، لیکن وہ اول آخر تو پختون ہے نا، ان کے اس علاقے سے تعلق ہے، خواہ یہاں کا شاعر ہو، خواہ یہاں کا ادیب ہو، خواہ یہاں کا فنکار ہو، خواہ یہاں کا پولیس ہو یا فوجی ہو۔ تو ابھی آپ کے سامنے 2007 سے لے کر 9 تک جو سیلاب آیا تھا اور جو فسادات ہوئے تھے، جو اندوہناک اور دردناک داستان، تو کیا اس سے سب متاثر نہیں ہوئے تھے؟ شاعر اس سے بچ گیا تھا، ادیب اس سے بچ گیا تھا، پولیس کیا اس سے کون بچ گیا تھا؟ پورا خطہ اس پر متاثر ہو چکے تھے۔ لہٰذا پہلے کہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو اس خطے کے جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں، جو بعض سر لوگ ہیں، سوات کے حوالے سے ہیں، پختونخوا کے حوالے سے ہیں، وہ ایک گرینڈ جرگہ بنائیں اور بیٹھیں اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں اور حکومت سے اور پاکستان کے آرمی سے بھی بات کریں کہ اگر ایسے حالات آ جائیں
تو اگر اچانک حالات آ جائیں اور پانی سر سے اوپر ہو جائے پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک بیوقوفی کی باتیں ہیں کہ اس سے پہلے ہم تاریخ کے سبق نہ سیکھیں اور سب سے پہلے اس کے لیے تیاری نہ کریں تو کیا پھر وہ نوبت آئے گی کہ پھر ہم اپنے کندھوں پر چادر ڈال کر مراکن سے پار کر کے ادھر مردان اور چارسدہ جائیں گے. تو اس دفعہ ایسے حالات آئیں گے کہ شاید ہمیں مردان، چارسدہ اور پشاور میں بھی پناہ نہ مل سکے. ہو سکتا ہے پورا خطے میں ایک انگار ہو، ایک پورے خطے میں ایک آگ جل رہی ہو. لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں، لہٰذا سب کو مل کر بیٹھ کر اپنے اس مشترکہ گھر کو بچانا ہے. گھر بچے گا تو اس میں ہم اندر معافی چاہتا ہوں لڑائی وغیرہ کریں گے. گھر نہیں بچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا میرے اپیل ہے کہ آج جو چین نے یہ بیان جاری کیا ہے یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک تازیانہ ہے. اور ایسا نہ ہو کہ انہوں نے باقاعدہ اشارے دیے ہیں ہندوستان امریکہ کو. تو جس خطرے کا میں نے اظہار کیا ہے، خدا کرے کہ ایسا خطرہ نہ ہو کہ یہاں پر چین اور امریکہ بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہو اور ہم اس میں پہلے کی طرح مینڈکوں کی طرح پس جائیں اور تباہ و برباد ہو جائے اور ہمارا سٹرکچر، ہمارا تہذیب و تمدن کو آگ لگ جائے. تو میں دعا بھی کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، کچھ ذہن رکھتے ہیں، تاریخ سے وہ بلد ہیں اور تاریخ پر ان کے نگاہ ہے، تو لہٰذا وہ موجودہ نئی صورتحال کو سنجیدگی سے لے اور مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالے. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم.